جی السلام علیکم 10th کلاس. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو عید ہے وہ اچھے طریقے سے گزار لی ہوگی، اور اب آپ نے عید کے بعد آ جائیں پڑھائی کی طرف. اور پڑھائی میں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. انگلش کا جو دوسرا چیپٹر تھا پوئم کا مائی بیلوڈ پاکستان، اس کی سمری پڑھ لی تھی. اب اس کے کوسچن آنسر رہتے تھے ایکسرسائز والے بھی اور چیپٹر والے بھی، تو وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. یہ بیٹا میں نے نیو نوٹس بنائے تھے اور اس کا ریویو انشاءاللہ میں کرواتا ہوں، اور آپ کو یہ بہت اچھے نوٹس لگیں گے جس میں ہر چیز شامل ہے. تو اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو بآسانی مل جائیں گے اور ہر ایک وجہ اس کو آسانی سے یاد کر سکے گا. آسان الفاظ میں لکھا ہوا ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو کوسچن آ جاتے ہیں چیپٹر کے اندر، جو آپ کے باکس کوسچن ہے وہ پڑھتے ہیں. واٹ کوالٹیز آف دی لینڈ آر بینگ سیلیبریٹ، زمین کی کن خوشیوں کی جشن منایا جا رہا ہے؟ جس میں آپ کے پاس نیچرل بیوٹی، آپ کے پاس نیچرل بیوٹی اللہ کی طرف سے جو خوبی دی جا رہی ہو، ٹھیک ہے نا، بیوٹی دی جا رہی ہو، جس میں گرین فیلڈ، ٹھیک ہے نا، سرسبز زمین، بلیو ریور، ٹھیک ہے نا، نیلے دریا، ٹال مونٹین، لمبے لمبے پہاڑ، سنوئی پیکس، برفیلی چوٹیاں، اینڈ گلومنگ ڈیزرٹ، چمکتے ہوئے ڈیزرٹ، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں. اس کے بعد ہاؤ ڈز دی پوئٹ یوز سمبولزم ان دی ڈسکرائبنگ دی فلیگ، شاعر نے جھنڈے کی وضاحت کرتے ہوئے کیا علامتی نگاری استعمال کیا ہے؟ دی گرین فلیگ ود از وائٹ کرسٹن از کارلا بیکم ان دی نائٹ، سبز ہرالی پرچم کو رات کا چراغ کہا گیا ہے. اب بیکن ان دی نائٹ، آپ نے پوئم میں بھی پڑھا ہوگا، رات کا چراغ، وچ اسٹینڈ فار، جس کا مخفف کیا ہے؟ ہوپ، امید. کس کی امید؟ قوم کی امید. ٹھیک ہے نا، گائیڈنس، ان کی رہنمائی، اینڈ دی پرائڈ، فخر، آف دی نیشن، قوم کی امید، رہنمائی اور فخر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا، ا بیکن ان دی نائٹ، رات کا چراغ. اس کے بعد آ جائیں وٹ میسج ڈز دس اسپیکر کنوے اباؤٹ دس ریلیشن شپ ٹو پاکستان، بولنے والا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں کیا پیغام دیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، دی اسپیکر لوز پاکستان، ٹھیک ہے نا، بولنے والا پاکستان، ول ود آل دیئر ہرٹس اینڈ پرومس، دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹو ورک ہارڈ، ملک کی ترقی کے لیے، گیٹ ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اینڈ اسٹے یونائٹیڈ فار دی کنٹری پروگریس، اور اتحاد کا عہد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے 3 کوسچن. اب آپ کے ایکسرسائز کے کوسچن آ جائیں. واٹ از دی اوور آل میسج آف دی پوئم، نظم کا جو مجموعی پیغام کیا ہے؟ دی میسج از ٹو لو پاکستان، اس کا پیغام پاکستان کے ساتھ محبت کرنا، اینڈ ورک ہارڈ، محنت کرنا، ٹو میک اٹس بیٹر، سخت محنت کرنا تاکہ جو ہمارا پاکستان ہے وہ بہتر بن جائے. دوسرا کویشچن ہے ہاؤ ڈز دی پوئٹ شو لو فار پاکستان، شاعر نے اپنے پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، دی پوئٹ شو لو بائی پرائزنگ پاکستان، شاعر نے جو پاکستان کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے پاس جو پاکستان کی اپنے محبت کا اظہار کیا. اس کے بعد دیکھیں وچ نیچرل فیوچر آف پاکستان ہیو بین مینٹینڈ ان دی پوئم، مینشن ان دی پوئم، کہ نظم میں پاکستان کی کن قدرتی خصوصیات کا ذکر کیا ہے؟ وہی گرین فیلڈ، ٹھیک ہے نا، سرسبز زمین، بلو ریور، نیلے دریا، ہائی ماؤنٹین، اونچے پہاڑ، اینڈ ڈیزرٹ، صحرا کا ذکر کیا ہے. وٹ سمبولائز ان دی پوئم ریپرزینٹ یونٹی اینڈ پیٹروٹیزم، نظم میں کون سی علامت اتحاد کے لیے اور حب الوطنی کے لیے ہے؟ دی گرین اینڈ وائٹ فلیگ ریپرزینٹ یونٹی، گرین، سبز اور سفید جھنڈا اتحاد، اینڈ پرائڈ ان دی پوئم، فخر کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، سفید اور سبز اور سفید جھنڈا اتحاد اور فخر کی نمائندگی کرتا ہے. اس کے بعد آخری کویشچن ہے ہاؤ کین اسٹوڈنٹ لائک یو، آپ جیسے طالب علم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایکسپریس پیٹروٹزم ان دیئر ڈیلی لائف، حب الوطنی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کین شو لو فار دی کنٹری، اسٹوڈنٹ جو ہے طلبہ ہے وہ سخت اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں بائی ورکنگ ہارڈ، سخت محنت کر کے، لرننگ ویل، کچھ اچھی طرح سیکھ کر، اینڈ اسٹین یونائٹیڈ، اور متحد رہ کر، ایک ساتھ رہ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، حب الوطنی کا. تو یہ بیٹا 5 کویشچن یہ تھے اور 3 کویشچن وہ آئے، تو یہ بیٹا 8 کویشچن ہے. یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، ایک ایک لائن کے یہ کویشچن ہے، آسان کویشچن ہے. ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اس کے اگلے چیپٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اس کا اگلا چیپٹر شروع کریں گے. ہمارا جو اس کا اگلا چیپٹر ہے اس کا آ جاتے ہیں ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ٹرانسفارمنگ دی انگلش لینگویج. ٹھیک ہے نا، یہ اب آپ کا اگلا کویشچن ہے، چیپٹر ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.